بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ پی ڈی ایم کے جیسے جیسے جلسوں کی تاریخیں نزدیک آتی جا رہی ہیں، سیاسی ورکروں کی کارنر میٹنگیں بھی جاری ہیں اور قائدین کے اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں کے ساتھ ان کے سینئر ساتھی موجود تھے۔ آج بھی ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی، اور آج یہ کہا گیا ہے کہ گوجرانوالہ کا جو جلسہ پہلا ہے پی ڈی ایم کا، وہ ایک چیزوں کی سمت کو تعین کرے گا اور 2-3 جلسوں کے بعد حکومت کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ 18 تاریخ کو کراچی میں جلسہ ہوگا۔ کراچی میں کارساز ہے، وہ ایک بہت اندوناک واقعہ تھا۔ بے نظیر جب ملک میں واپس آئیں تو وہاں بم بلاسٹ ہوا اور بہت زیادہ قیمتی جانیں وہاں شہید ہو گئے لوگ۔ اس کے بعد چلتے چلتے پھر کوئٹہ کا جلسہ جو 11 تاریخ کو رکھا تھا وہ انہوں نے 25 بار لے گئے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا کہ امریکہ میں الیکشن کی آمد ہے، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سامنے ہیں۔ اس وقت ریپبلکن پریزیڈنٹ صدر ٹرمپ کی حکومت ہے اور وہاں ایک نیا سسٹم ہے جو کاش پاکستان میں بھی ہو کہ 2 پارٹی نظام ہے۔ تو ایک ایسے سٹیج سجایا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کرتی ہیں، الیکشن پرامن طریقے سے ہوتے ہیں اور آئندہ یعنی جو 4 سال کی مدت کے درمیان پوری طرح کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، وہ ابھی اسی پروسیس میں کوارنٹائن میں ہیں۔ کورونا کے متعلق بھی آج اس پر بھی تھوڑی ڈسکشن ہمارا پینل کرے گا کہ کورونا دوسری دنیا میں دوبارہ سار اٹھانے لگ گیا ہے۔ فرانس ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے۔ 239 آدمی تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں ایک دن کی کیجویلٹیز ہیں، حالانکہ لوگ فوت ہو چکے ہیں، جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پھر آج ایک اہم ترین دن ہے جو بڑا رولا دینے والا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے 8 اکتوبر کو ہی بالا کوٹ جو کشمیر میں ایک بہترین شہر تھا وہ بالکل نیست و نابود ہو گیا اور تقریباً 70-75 ہزار آدمی جو ہیں وہ پل جھپکتے ہی موت کی وادی میں چلے گئے اور لاکھوں آدمی بے روزگار ہو گئے اور آج تک 15 سال کے بعد بھی ریہیبلیٹیشن نہیں ہو سکی۔ وہیں کھلے آسمان تلے لوگ اپنے مدداب کے تحت چھوٹے موٹے مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ نیا بالا کوٹ بن سکا، نہ پرانے کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا۔ یہ ہمارے موضوع رہیں گے۔ تو پہلے میرا حال ہے آپ کی طرف ہم آتے ہیں وحید عالم صاحب، کیونکہ پی ڈی ایم تو آپ کے بغیر تو پھر ہے ہی نہیں، آپ میزبانی بھی کر رہے ہیں اور لکیلی کیونکہ پہلا جلسہ بھی آپ ہی کے ذمہ پڑ گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے عام طور پر، وہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اپنے مینوفیسٹو کے طور پر آگے بڑھے اور جو حکومت سٹنگ ہے اس پر تنقید کرے، جس کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے بھی وہ پارلیمنٹ کا فورم استعمال کر سکتی ہے، لیکن یہ ایک جلد سے جلوس اس کا بنیادی حق ہے۔ تو یہ تو ہونا تھا کہ 11 تاریخ کو کوئٹہ میں ہوتا، لوگ ذرا دیکھتے کہ بہت بڑی تعداد وہاں فالوئنگ ہے مولانا فضل الرحمان کی، تو یہاں لوگ تھوڑا سا حوصلہ پکڑ جاتے۔ اب آپ کے اوپر بڑا امتحان ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو گوجرانوالے والا جلسہ ہوگا آپ سارے جلسوں کو بھول جائیں گے۔ اس لیے نہیں کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ حکومت کی کارکردگی 0/0 ہے۔ یعنی لوگ اس حد تک تنگ ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کل لوگ لاہور میں چینی 115 اور 120 روپے کلو کے درمیان میں خریدتے رہے، اور دوائیوں کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں کس تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور آج ہی بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے تردید کر دی ہے۔ چلیں، آج تردید کر دی ہے ایک چیز کی، ویسے تو جو بات ہو گئی سو ہو گئی، بازار میں چلی گئی اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی چیز لے لیں مارکیٹ میں، وہ اس کے اوپر ہر طرف کارہم مچا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، کاروباری لوگ پریشان ہیں، عام طبقہ پریشان ہے۔ آپ نے اگر اسلام آباد کا جو سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا ہے کبھی اس کی ریکارڈنگ سن لیں اور ان کے نعرے سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ کہتے ہیں نون لیگ نے پلانٹڈ تھے لوگ۔ دیکھیں یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ قائد محترم نواز شریف صاحب تقریر کریں اور لوگ کہنا شروع کر دیں کہ جی انڈیا کی اوپر طرفداری کر رہے ہیں، یہ انڈیا نواز ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا بات۔ سرکاری ملازمین میرے تو نہیں ہیں، سرکاری ملازم تو سرکار کے ہیں نا،
اور وہ ضروری تو نہیں کہ ٹھیک ہے، وہ پروٹیسٹ کیا واپس آ گئے، پرانے 86 میں بہت بڑا پیارا یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب ملک میں 11% انفلیشن ہے، 34% دوسری اشیاء کی چیزیں بڑھ گئی ہیں، تو آپ ان کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اچھا، مہنگائی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو اربن اس وقت حکمران نہیں رہی ہے بڑی سال، وہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ظاہر تاجر ہیں، وہ تاجر ذخیرہ اندوزی کر کے نون لیگ اپنے لوگوں کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی سے حد تک کر چکی ہے کہ گندم 60 لاکھ یعنی ٹن خریدی گئی، ہماری 35 لاکھ ٹن ہے، تو باقی کدھر گئی؟ فخر امام کا بیان ہے۔ اب ہو یہ رہا کہ ہر آدمی کو ڈنڈے مارے جائیں، تاجر تو وہ ایک طبقہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے نا مسلم لیگ نون، تو اس میں ذمہ داری کو کہتے ہیں کہ حکومت کو فیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں فخر امام صاحب کی بات سنا دیتا ہوں۔ ہاں، پچھلے سے پچھلے اجلاس میں جب گندم کا بحران نظر آیا تو ان سے سوال پوچھا گیا تو قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر نے کہا کہ میں منسٹر ہوں، مجھے نہیں پتا یہ گندم کہاں چلی گئی ہے، کس طرح چلی گئی ہے، کون لے گیا ہے۔ اس کے بعد اسمبلی میں وہ آج تک نظر نہیں آئے۔ اچھا، آپ جو جلسہ آپ کریں گے یہ آپ جس طرح آج خواجہ یہ دیکھ میں پہلے کیسے کریں گے؟ مطلب تھوڑا سا کنٹرول بھی تو میں کریں گے۔ آپ نعروں کے بڑا خوش ہوتے ہیں کیونکہ نعروں سے تو بچیں۔ 9 مہینے پہلے انہوں نے گندم اور چینی ایکسپورٹ کی، پیسے کمائے، اب امپورٹ کر رہے ہیں، پھر پیسے کما رہے ہیں۔ اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات طے ہے، کوئی انسی کانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہوگی، تمام وہ راستے اختیار کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل ہے۔ یہ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، کوئی روکے گا تو پھر دیکھ لیں گے۔ پہلا تو آپ آئینی طریقہ ہے ہی نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب باہر سے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں اور لیڈ نائب صدر کر رہی ہے۔ وجہ کو آپ کو باڈی بنانی چاہیے تھی اپنے میں سے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اندر ہے مسلم لیگ نون کا، تو اس کو کون ریپرزینٹ، اس کو نام ہی آپ بھول گئے۔ کل باقاعدہ جب پریس کانفرنس ہوئی ہے فضل الرحمان اور مریم نواز شریف صاحبہ کی، وہ شہباز شریف کا بھول گیا بیچارے کو۔ بھولے نہیں ہیں، وہ یاد ہیں، وہ موجود ہیں، اور جیسے ہی وہ ان کا معاملہ سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی درمیان میں آپ کے موجود ہوں گے، پہلے بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں، کوئی نہیں بھولا ان کو۔ لیکن ظاہر ہے ان کی پریزنس اس وقت نہیں ہے، وہ آ نہیں سکتے، جیل میں ہے، تو ان کی جگہ کسی کو تو لینی ہے نا، کسی کو نہیں، صرف اسی گھر سے لینی۔ چلیں ایک ہی بات ہے، کسی نے تو کوئی کام کرنا ہے نا، اس لیے ان کا نام ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمارے صدر ہیں۔ آپ کا جلسہ آپ کا مطلب ہے بڑا کامیاب ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے، پہلی بتا لاہور سے گجرانوالے تک پورا جلوس ہوگا، آگے آگے آپ گاڑیاں لگائیں گے، پیچھے ساری ٹریفک جو بھی ہوگا اچھا آپ کے سامنے ہوگا۔ جی ڈاکٹر اور صاحب، یہ میں اور اس کی ابتدا وہ خود بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو جو گورنمنٹ کر رہی ہے، یعنی جو ان کی کارکردگی ہے 0/0، ایک تو وہ ہے۔ دوسری اب انہوں نے جو گجرانوالے میں شروع کر دیا ہے، یعنی ہم کارنر میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھی آپ نے آنا ہے، اس پہ چھاپا، وہ سڑک بلاک کی ہوئی تھی نا، وہ تو پتہ لگا۔ چلے یہ چھاپا، وہ چھاپا، پکڑ لیا، لسٹیں بنا دی، غداری کے مقدمات بنا دیے۔ وہیں کیپٹن صفدر نے آرمی کے خلاف باتیں کی تو ان کے خلاف پرچہ ہوا نا، پھر یہ بھی تو باز آ جائے نا۔ آپ دیکھیں میرے خلاف پرچہ ہو گیا، میں نے کون سی آرمی کے خلاف بات کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایئر مارشل صاحب کو آپ کے بعد میں، کیونکہ پھر اس کو کنکلوڈ کیا کہیں گے، کیونکہ جس وقت یہ ہوتا ہے، یعنی شروع میں اداروں کو کے ذریعے لوگ آتے ہیں اس ملک میں، اس کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ بے شک آپ نے دیکھا کہ بار بار کیا ریپیٹ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بحال کی، اور حدیبیہ کا کیس اتنے سالوں بعد واحد پریسیڈنٹ ہے، میاں صاحب سزا یافتہ ہو کے باہر چلے گئے، واحد پریسیڈنٹ ہے، وہ اس وقت وہ اشتہار لگ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ باہر کے ملکوں میں بھی، لاہور میں بھی لگے گے، گلیوں بلوں میں۔ تو وجہ یہ کہ مسلم لیگ نون کا تو ذاتی سا مسئلہ ہے، عوام کے لیے انہوں نے اگر اٹھنا تھا اسمبلی میں آواز اٹھاتے یا یہاں کوئی اور طریقہ کار استعمال کرتے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے نا کام گرم ہے، اور فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں، یہ خرابی تو مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی، اور بات پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک اس میں ریفرنس دوں گا، محمد علی جناح سے ایک صحافی نے سوال کیا، یہ جب تحریک خلافت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس تحریک خلافت کا حصہ نہیں بن رہے، اب تو مسلمانوں کے اتنے بڑے لیڈر ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جب وہ آپ مجھے بات سمجھا دیں تو میں اس میں چلا جاؤں گا، کہ خلافت تو ترکی میں ختم ہوئی، اور کی وہاں کے اپنے ترک حکومت کے لوگوں نے، ترک فوج نے، اور جلوس نکل رہا ہے ہندوستان میں، اور انگریزوں کے خلاف نکل رہا ہے، اور قیادت گاندھی کر رہا ہے۔ مجھے ساری چیز کی سمجھ نہیں آتی میں کیسے کروں۔ یہ ایکچولی مختلف ریونجز ہوتے ہیں لوگوں کے، اور یہ ایک دن کا نہیں ہے۔ آپ 72 ایئرز کو لے لیں،
स्टेट बन गई पाकिस्तान की, लोगों के अंदर इस चीज का एक उनके सब कॉन्शियस में रिवेंज मौजूद है कि डे बाय डे हमारे साथ क्या ज्यादती हुई, एक्सप्लॉयटेशन हुई दिन ब दिन। कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जो पहले से बेहतर आई हो, और उसका फिर नतीजा क्या निकला कि हर आदमी दूसरे को छोटा करके खुद बड़ा बनना चाहता है। उस इल्जाम तराशी कभी इस्लाम के नाम पे, कभी किसी उस इल्जाम तराशी पे आ गई। अब मुझे कल क्या होगा इसका तो मैं इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अंदर के तमाम पार्टियों के अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट्स इतने हैं कि अब उनमें पेड वर्कर रह गए ऑलमोस्ट। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सब में। और इवन जो स्टेट के पास भी जो इदारे या हुकूमतें हैं, उनके पास भी वो लोग हैं जो बेनिफिशरीज होते हैं। जो बेसिकली पब्लिक है वो इन सब चीजों से बहुत दूर है, वरना तो सिर्फ नहीं तो क्यों क्लेम करते हैं? हर पार्टी कहती है 22 करोड़ आवाम हमारे साथ है, 22 करोड़ तो टोटल है। ये देखो क्लेम को तो मैं कुछ नहीं कर रहा। ये जो बेसिक पब्लिक पार्टी स्पेशल आप लाहौर के जलसे की वजह से परेशान, पूरे मुल्क से जो लाहौर का जलसा हुआ है मुस्लिम लीग नून का, आप समझते हैं कि वो लोग गए नहीं? ये मुमकिन नहीं। अब वो उसको किसी रेफरेंस से आके देखे तो चीज ये है कि अगर सिर्फ 4% लोग इन तमाम जमातों के साथ इकट्ठे हो जाए, ओनली 4%, तो मुल्क में 3 दिन के अंदर तब्दीली आ जाती है, सिर्फ ओनली 4%। लेकिन हमें जो नजर आ रहा है अभी तक तो 1% भी नहीं नजर आ रहा है, इसलिए कि एक क्रेडिबिलिटी गैप आ चुका हुआ है। मुसलसल लोगों के साथ जो बिटरेल हुआ है उसके क्रेडिबिलिटी गैप है। दूसरा स्टेट बिहेवियर है, वो जिसके जो दौर आता है वो अपने ही मुफादात और अपने हवालों से चलता रहता है, वो आपके लिए किसी ने क्या करना है। फिर ये इस पे भी जो शहबाज शरीफ साहब का आपने मसला बताया हुआ है, इसमें भी पार्टी में अंदर का एक अभी तक ये क्लियर नहीं आ रहा कि इसको कौन लीड करेगा और वो क्यों अंदर चलेगा। और उनके साथ ये तो बड़ी क्लियर ओपन सीक्रेट हो गया कि बारगेनिंग हो रही है, कुछ लोग उन्हें जाके वहाँ पे नैब में मिल रहे हैं। कल का एहसास हुआ, आज मरीम नवाज ने नारे लगवाए हैं शहबाज शरीफ के। नून से शीन को कैसे निकालना है या क्या करना है, वो इटसेल्फ अपने अंदरूनी सूरत हाल में इतने उलझे हुए हैं कि इसका कलेक्टिव थॉट नहीं है ना। पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है, फजल रहमान किधर खड़ा है, मुस्लिम लीग। अच्छा ये कहा, मैं सवाल थोड़ा सा आगे, कि आज ख्वाजा साहब ने कहा है कि हम हमारे जो 84 MN है 84, और ये कि इस्तीफा भी हम दे देंगे इनको, जो मार्च में ये सेनेट लिए फिरते हैं, वो देखेंगे कौन सा जिन्हें इलेक्टोरल कॉलेज बरकरार रहता है। तो उस पर ये काफ़ी पार्टियों ने अपना अपना स्टांस दिया, और तज्जियाकारों ने भी, कि क्या फिर क्योंकि सूबाई हुकूमतें जो होती हैं, सूबाई असम्बली होती है, ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है सेनेट का भी, और फिर क्या यहाँ पंजाब से भी इस्तीफा देंगे, या सिंध हुकूमत बाकायदा मौजूद है पाकिस्तान पीपल पार्टी की, वो भी इस्तीफा देंगे, ख्वाजा असफ हो या कोई हो, ये पार्टी में खुद ही बात कर जाते हैं, फिर खुद ही जाहिर है फिर मशावरत करते ही नहीं। पहली बात है कि अपेरेंटली कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती कि इस्तीफे दें। अगर इस्तीफों की सूरत आ रही तो मार्च तक जाएगी। दूसरी चीज यह है कि ऐसी एक जमात बैठी हुई है मुस्लिम लीग में से, जिसके साथ बाकी जमात को शामिल करके अगले इलेक्शन में जो प्लानर्स हैं उनको हम देखते हैं बहुत क्लोजली, उनसे डिस्कशंस होती हैं, आपको पता ही है, सॉफ्टी हवालों से भी और दीगरे जो इंटेलेक्चुअल वो डिस्कशंस होती है थिंक टैंक्स के साथ। तो वहाँ पे नजर ऐसा आता है कि जैसे PTI को भी थोड़ी सी क़यादत तब्दील करके और उसको भी दूसरी मुस्लिम लीग के किसी और में क़यादत डाल के अगले इलेक्शन करके इनको बाहर करते हैं। अरे मार्शल साहब, अब बताइए सर, ये तो सबको रोज़े रोशन की तरह बात मौजूद है कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो बहुत बड़ा माप लेके आए थे, स्टूडेंट्स को लेके आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात मनवा ली, बल्कि उसमें जो बेनिफिट लेना था वो बाकायदा मिला। जिसको हम उस जमाने में फंडेड कहते थे, प्लांटेड कहते थे, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि हुकूमत को उन्होंने जच कर दिया और फिर इन्होंने जान छुड़ाई कि ठीक हो गया। उनके पास जो ताकत है वो मदरसों की है। अब सारी पार्टियां उनके पीछे ला के उनको आगे करके इस तहरीक को चलाना चाहती हैं। कहाँ तक इम्कानात हैं कि ये कामयाब हो जाए? देखिए, इजाज़त दें, हम वी आर पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स। या तो आप हम अपने आप को मगरूब कर लें लोकल पॉलिटिक्स में और कौम का किबला भूल जाएं। ठीक है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक न्यूक्लियर मेजर पावर है और इस्लामी ब्लॉक का एक बहुत पावरफुल मुल्क है। हमारी एक शनाख्त है और दुनिया में पहचाने जाते हैं। हमारे एक अजली दुश्मन भी है। जब हम इन चीज़ों की नज़र हटाकर और एक उन साहब को जो मदरसों के बच्चों को निकाल के लाते हैं, जो वोट देने के काबिल नहीं है उम्र के लिहाज से भी, तालीम के लिहाज से भी, उसके ऊपर वो उस ताकत के ऊपर अपने आप को नेशनल इंटरेस्ट के कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं
اور ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ یہ ہے کہ اپنے حلقے سے بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور اس میں میجر پولیٹیکل نمائندگی تو پارٹی ان کی ہے بلوچستان میں، کے پی کے میں، پارلیمنٹ میں بھی ہے. میں رحمان کی بات کر رہے میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، اوکے. اور اپنے آپ حلقے ذاتی سے سیٹ کی بات کر رہے ہیں. Indeed. ان کے بیٹا بھی ہے. جی نہیں تو بیٹا اب جب استعفوں کی بات آئے گی تو دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں. اتنے جو شور مچا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تو وہ تو انہی کو دے رہے ہیں نا. خیر ڈرفٹ ہو گیا ہم. جب قوم کی حالت یہ ہے کہ بڑی پارٹیاں، الیکٹڈ پیپل ایک ان الیکٹڈ بندے کو اپنا ایک فرنٹ فیس بنا دیتے ہیں، تو آبویسلی ان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی فرق آتا ہے. دوسری بات یہ ہے ہوتا رہا مولانا نصر اللہ خان کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے، ایسا ہونا نہیں ہوا. نہیں، میرے سوال کا حق کا اثر ہے، نہیں، جس کو مرضی آگے لگا لے. 2 wrongs don't make 1 right. اور اگر وہ غلطیاں کی تھی تو وہ بھگت بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی بڑی پارٹیز کو لے لیجئے، آصف علی زرداری صاحب کو لے لیجئے. مجھے یہ نیریٹو بتائیں ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. اس کا مطلب سب نے اڈاپٹ کر لیا، پی ڈی ایم نے، لیکن اس میں فکر ہے کہ ووٹ کو عزت دو، جو ہمیں ووٹ ملے اس کو عزت دو. جب ہمیں ملے تو عزت دو، جب دوسرے ملے تو وہ دھاندلی ہے. ایک بہت پیمانی سے بات ہے یہ نعرہ. اگر ووٹ کو عزت دینی ہے تو جو پارلیمنٹ ہے اور جو آپ کا پرائم منسٹر ہے وہ بغیر ووٹ کے آیا ہے، اس کا وہ شارٹ کہتے ہیں ایسا سنیے نا کہ وہ سلیکٹڈ ہے. چلیے آپ کی بات مان لی. اگر آپ مورلی اتنے اسٹرانگ ہیں تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیوں نہیں جاتے؟ وہ آپ کی بات نہیں مانتا، سپریم کورٹ کو کیوں نہیں جاتے؟ آفٹر آل یہی سپریم کورٹ کے پاس جب جاتے ہیں اور وہ آپ کو ملک سے باہر بھیجتی ہوتے ہے. ہیں وہ تو ایسے ہی نہیں تو نعرے پھر ایک نعرے ہوتے ہیں کام کرنے کے. اس میں جملے پاکستان بنے گا. ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ووٹ کو عزت دینی چاہیے، لیکن تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی ووٹ کو عزت دیں. میں وہیں آ رہا تھا. آج بھی اگر پارٹیاں اپنے اندر خفیہ الیکشن کرا دیں تو ان کی ساری کہتے تو ایگزیکٹلی. تو میں یہیں آ رہا تھا. آپ نے بہت اچھی بات کی، تھینک یو ویری مچ. اب جب ہم ووٹ کو عزتوں کی بات کرتے ہیں اور ایک بندہ نااہل ہوتا ہے، یہ آپ نے کیوں نہیں کر رہے، میں نہیں کر رہا، ووٹر نہیں کر رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ آپ نااہل ہیں، تا حیات نااہل ہیں اور آپ جیل میں جائیے اور $25 ملین جرمانہ دیجیے، اور جو دیا گیا. اور وہ پارٹی کہتے ہیں ہمارا لیڈر تو یہی ہے. اب مجھے اپنی قوم کے اوپر یہ خیال آتا ہے کہ یار اب 22 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں، ووٹ کو عزت پارٹی دیں. اگر ان کی بات سنتی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ نے پچھلے الیکشن دیکھے تھے جب یہ سارے دیکھے الیکشن. جی میں آپ کو اس کا ایک انسیڈنٹ جو ٹی وی پہ سب نے دیکھا، جب اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، لیٹ بیگم کلثوم نواز جب لندن میں تھی تو ان ایبسنشیا ان کا الیکشن ہوا تھا ماڈل ٹاؤن، یہ سوری گوال منڈی میں. آپ کو یاد ہے جب ایک ٹرک آیا تھا اور لوگ 5,000 روپے کے نوٹ کی دتھی اور ایسے ایسے کر کے ایک 5,000 کا نوٹ پھینکے جا رہے تھے. کون پھینک رہا تھا؟ جو ووٹ مانگنے آئے تھے. اچھا جی، اور یہ ٹی وی کی میں بات، میری سنی اخباری خبر نہیں ہے، ساری دنیا نے دیکھا. آپ اس ووٹ کو عزت دیں گے؟ ابھی میں آپ کو 2 کم آئی ایم اے نان پولیٹیکل مین. دوسرا آدمی امیر آدمی تھا لیکن وہ ووٹ کے بعد باہر ایسا ہوا. یہاں میرا آپ سے بھی اختلاف ہے. اب اگر امیروں نے حکومت کرنی ہے ایسا ہو رہا ہے نا، تو میرا پوائنٹ ہی دیٹ از مائی آرگومنٹ. ایسے ہی ہے. جب آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں یا آپ نوٹ کو؟ آپ کے نوٹ کو عزت دو. ہم کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، مطلب ہے نوٹ کو عزت دو. اب آپ کے یہاں یہاں تو اہلیت لینڈ نہیں ہے. کروزر جو اگر غریب محلے میں چلی جائے تو لوگ جن کی وجہ سے وہ لینڈ کروزر والے کی وجہ سے وہ غریب ہیں، وہ لینڈ کروزر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. سائیکی ہے، ہم کیا کریں؟ ایک اور اس پہ بھی اور اس کو رکھا ہے اس طرح سے، چلو اس کو رکھا ہے اس طرح سے. جواب دیں گے. چھوٹا سا جملہ کروں خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ 1000 سال کی سلیوری ہے ایگزیکٹلی. اور 1000 کی سلیوری کا ایک آؤٹ پٹ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یارو وضو کرنے کے لیے تو پانی نہیں اور اماں جی باپ کو لگانے جا رہے ہیں. یعنی اگر کوئی غریب آدمی یا کم پیسے والا آدمی کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں یا کوئی بڑا کام کرنا چاہے تو اس کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ غریبوں کا حق ہی نہیں ہے. یہ اسی کا اپنے طبقے کی سوچ ہے. میرے عالم صاحب بات یہ ہے کہ بات سمجھ لگ رہی ہے، آپ بھی جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اندر جو آپ کی چیزیں ہیں ہمیں ظاہر ایک چیز، آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ کو وہ لوگوں نے منتخب کیا ہے. اگر لوگ مثلا یہاں کو ایسی سہولت ہو کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے وحید عالم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی آپ میں کون سی کمی ہے، آپ کیوں نہیں پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون بنتے،
تو ظاہر ہے پھر بھی آپ میں کیا جرت پیدا ہو جائے گی کہ بھی قائدین آپ کو بنا دیں. یہاں نہیں ہے. کیا یہ جو خاندانی وراثت ہے اس کو تو آپ سیکنڈ کرتے ہیں. اب جو انہوں نے اعلان کرنا ہے, استعفیٰ دینا ہے نہیں دینا, جلسہ کرنا ہے نہیں کرنا, تو آپ لوگوں کی رائے کہاں جاتی ہے جب سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں جمہوری ہے؟ ایک بات ان کی وہ درست ہے کہ پارٹیوں میں جو خود جو اندرونی ان کے الیکشن ہے وہ یہاں پر ویسے رواج نہیں ہے جو ہونا چاہیے. وہ ایک سسٹم چلا ہوا ہے, اسی کے تحت سارے لوگ جو سب پارٹیوں میں. بالکل ساری. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں. جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا خاندان ہے, اس طرح یہ پارٹی میرا سیاسی طور پر میرا خاندان ہے. جو وہ فیصلہ کرے گا میں اس پر عمل درآمد کروں گا. کیوں کہ میں نے اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا, اسی پارٹی کے جھنڈے کے نیچے لڑا, اسی کے نام پر میں نے ووٹ لیا. تو آپ کیا ہیں؟ جو نوٹوں کی بات ہے نا, یہ میرے بزرگ جو ہیں کہہ رہے ہیں, یہ سنی سنائی باتیں ہیں. نوٹ دیتے ہیں لوگ, یہ کیا بات ہے؟ ہاں نہیں, پارٹی ووٹ تو فنڈ بھی ہمیں دیتے دیتے ہیں, ہیں لوگ, 10 ووٹ بھی دیتے ہیں, نوٹ بھی دیتے ہیں. ہاں ہمیں دیتے ہیں, نوٹ بھی دیتے ہیں, ووٹ بھی دیتے ہیں. آپ بھی آگے دیتے ہیں نا ٹکٹ لینے کے لیے. نا ہم نے, یہ دیکھیں میری بات, آپ نہیں دیتے ہوں گے, دیتے ہیں لوگ, مجھے پتا. ہم نے آج تک نہیں دیکھا. پارٹی فنڈ میں کچھ ہوتا ہے, پارٹی فنڈ میں دیتے ہیں, سب دیتے ہیں, اوپنلی دیتے ہیں, لیکن ٹکٹ کے لیے کوئی پیسے دے یہ ہم نے نہیں دیکھا آج تک. اپنی جماعت میں نے نہیں دیکھا, ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھا. پارٹی فنڈ دیتے ہیں لوگ ہمیں. تو میں نے جب بھی اچھا اس طرح کریں کہ آپ مریم نواز صاحب جب الگ جائیں گے جلسے میں, ان کو خصوصی عدالت نے رعایت دی ہوئی ہے, اگر ان پر کوئی کیس ہے تو ظاہر ہے اگر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کون سی قیادت ہے جو آگے بڑھے گی؟ یہ بھی تو ذہن میں آپ رکھیں نا, کیونکہ پھر آپ کہیں گے جی یہ مقدمے بھی ہیں باقاعدہ طور پر. آپ کی بات درست ہے, آلریڈی تمام چیزیں طے ہیں. اگر مریم نواز صاحبہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, کوئی رکاوٹیں ڈالتے ہیں, تو دوسری قیادت موجود ہے جو وہاں پر جائے گی. دوسری نہیں جا سکتی, اس کے بعد تیسری موجود ہے جو وہ جائے گی. کیا لوگ وہ جلسے میں جائیں گے مریم کے بغیر؟ کون؟ آپ کی جو دوسری قیادت تیسری قیادت, آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوسری تیسری قیادت کسی پارٹی میں کوئی نہیں ہے, صرف فیس وہی فیملی فیس ہوتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اگر فار ایگزامپل چلیں آج یہ تصور کر لیتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وہاں نہیں پہنچتی, آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو جمع غفیر ان کی موجودگی میں ہوگا, ان کی غیر موجودگی میں بھی وہاں پر ہوگا. میں نے پہلے عرض کیا اس وقت ایک فیکٹر نہیں ہے, اس وقت سب سے بڑا فیکٹر ہے لوگوں کے حالات. آپ کی کون سی ایسی یادیں ہیں جو لوگ آپ کو لے کے رو رہے ہیں کہ وہ حکومت پرانی بہت اچھی تھی, مہنگائی تو اس وقت بھی تھی, لیکن ایسا حال تو نہیں تھا, ایسا حال تو نہیں تھا, یہ وہ تو نہیں مچی ہوئی تھی. کوئی چیز دیکھنا, ہم 53 پہ چینی بھی چھوڑ کے گئے تھے, آج 115 روپے میں نہیں مل رہے. ملنے بھی آپ کی زرداری کی ملنے کی. ایسے نہ کریں, ہماری 1-2 ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ہم اس میں یہ بات کریں. اچھا خیر جی, اب بریک کی طرف جانا ہے تو پھر دوبارہ آئیں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اس وقت امریکہ کے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں, ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سامنے. اس وقت ریپبلکن کی حکومت ہے, صدر ٹرمپ جو ہے یہ ریپبلکن پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ آج ہی زلم خلیزہ جو افغانستان میں امریکہ کے نمائندے ہیں, انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے, اور افغانستان میں جو امریکن فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی آج پاکستانی آرمی چیف سے ملاقات کی ہے. امریکہ کے الیکشن ہوں, جب بھی کوئی وہاں اسٹیبلشمنٹ بدلتی ہے تو پاکستان پر لازمی اس کے اثرات کا مرتب ہونا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ریپبلکن پارٹی کی پالیسی اور ہے, ڈیموکریٹس کی اور ہے. ایئر مارشل صاحب, پچھلے دنوں پاکستان میں جو برسر اقتدار جماعت رہی ہے, شاہین صبائی صاحب نے بہت بڑا مضمون لکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے بذریعہ مسلمان ملک وہاں رابطہ کیا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میری مدد کی جائے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اس وقت رول بڑا اہم ہے اور افغانستان میں ان کی کافی خدمات ہیں. اس وقت ہم اب ہم دوسرے ملکوں میں جا کے, یعنی لندن جا کے رائے کے ذریعے گئے تھے, انسانی ہمدردی کے تحت واحد واقعہ ہے جو آپ پریسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں. تو وہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کبھی بیک ڈور کبھی کچھ. یہ واحد نہیں ہے, آپ یاد کریں بل کلنٹن کے زمانے میں جب میاں صاحب وہاں گئے تھے
تو ملک کی کیا حالت تھی, کس پرومس سے گئے تھے, اور بل کلنٹن نے کیا کہا تھا کہ آپ آئیں گے, پہلے یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, اس کے بعد آئیں گے, اور میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ بغیر ڈیمانڈ کے آئیں گے. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. بروس ریڈل کی کتاب پڑھ لیجیے, اس میں لکھا ہے. کونڈیلیزا رائس کی کتاب پڑھ لیجیے, اس میں لکھا ہے. ہاؤ دو چیزیں خیال کیجئے, جب آپ بات کرتے ہیں نا امریکہ کی, تو ہسٹوریکلی آپ بالکل صحیح ہیں. ایوب خان سے پہلے کا حساب کر لیجئے, جب ہم نے 9 پرائم منسٹر بدلے تھے 8-9 سال میں, تو ہم سینٹو, سیٹو, بغداد پیکٹ, RCD, ہم ایک خاص معاہدوں میں منسلک تھے. اس کے بعد جب افغان وار پہ آ جاتے ہیں تو ہم امریکہ کے بہت بڑے اتحادی تھے, میجر نان نیٹو الائی. یہ بہت ہائی لیول الائنس ہوتا ہے اس کے ساتھ. وہ اب ڈگری پہلے ہوتا تھا انڈو پاک, پاکستان انڈیا برابر, پھر پاکستان کو انڈو سے ہٹا کے ایف پاک اور افغان کا پاک ایف نہیں کیا, نیچے سے نیچے لاتے چلے گئے. گریڈنگ کم کر دی جی, کم, اس سے بھی کم تر. پاکستان بھی سو تو نہیں رہا ہے, ہماری بھی کچھ شکر ہے اللہ کا تھی. ہماری جو ریلائنس تھی بہت زیادہ امریکہ کے اوپر ہر حال میں. اب غور کیجئے, ہم تقریباً ڈے 1 سے لیاقت علی خان کا وزٹ ڈیورنگ ہیری ٹرومن کے زمانے میں امریکہ کا, یہ مجھے بتایا امریکہ نے پاکستان میں کتنی ملیں بنائی ہیں, کتنی سڑکیں لگائی ہیں, کتنی فیکٹریز لگائی ہیں, کیا کیا انہوں نے. ہتھیار بیچے ہیں جس کے ہم نے پیسے دیے ہیں. اس کی پروڈکٹ یہ ہے, اس کی پروڈکٹ تو اسلحہ بنانا اور بیچنا ہے. ایکسکیوز می, دنیا کا سب سے بڑا کار پروڈیوسر کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر پروڈیوسر کون ہے؟ دنیا کی, یعنی حد یہ ہے کہ امریکہ وہ ملک ہے, وہ ماحول پیدا کرتا ہے, اپنی چیز بیچنے کے لیے جنگیں لگاتا ہے, اس کا جو کاروبار ہے, اس میں کون سی بات ہے؟ نہیں تو میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا. تو ہم ان کے الائی تھے. نہیں آپ بتائیے, یہ جو میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہماری جو قیادت, نہیں آپ مجھے کہنے دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں سوچتے گا. ہیں کہ وہاں سے تبدیلی آئے گی. آپ سنیے, وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کس ماحول میں ہم امریکہ کے ٹوٹل ڈیپینڈنٹ تھے. اس کو اب چینج کیجئے پچھلے 10 سال میں, اور یہ بات بڑی پرانی شروع ہوئی تھی. ہم وہ ملک ہیں جو ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے کمیونسٹ چائنا کو خالی ریکگنائز نہیں کیا. پہلا فورن جیٹ ایئر لائنر جو چائنا میں لینڈ کیا ہے وہ پاکستان کا تھا. ہنری کسنجر کا اور امریکہ کا قصہ ہر ایک کو پتہ ہے. اب جو ہماری ڈیپینڈنس امریکہ پر تھی وہ شفٹ ہو گئی ہے. آپ حساب کریے, سی پیک کی بات کر لیجئے, 1 بیلٹ 1 روڈ کی بات کر لیجئے, گوادر کی بات کر لیجئے, اکنامک زونز کی بات. کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں, لیکن کہاں وہ سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے جو کہا ہمیں بھگتنا پڑا. یہاں اس وقت بھی وہ بہت زیادہ مؤثر ہے امریکہ, ہمارے جو اسلامی ملک ہیں ان کے ذریعے ہم پر اسی طرح ہم بھگت رہے ہیں. کون سی چیز آپ سے مجھے نہیں تھا. دیکھیے, جب آپ کے فورن ریلیشنز کی بات آتی ہے تو یہ ٹی وی کا سوئچ نہیں ہے آپ نے آن کیا تو پکچر آ گئی, آن نہیں کیا. جس دھارے پہ آپ یہ, اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک بھاری فلی لوڈڈ ٹرک جا رہا ہے, آپ اس کو دھکا دیتے ہیں, نہیں ہوتا, 20 بندے بلاتے ہیں, ہلنا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑا اور لگاتے ہیں, چلتا, آپ اس کو روک کے دکھائیے, ایک بندہ ان کے چڑھتا چلا جائے گا. یہ دریا کے اوپر جو ڈیم باندھنا ہے تو 7-7 8-8 سال کیوں لگتے ہیں؟ بہاؤ ہے. نہیں, وہ تو پریزیڈنٹ نے کہا ہے نا کہ اسی سال الیکشن نہ رسول پریزیڈنٹ کیا جا رہا ہے, وہ کیا چلا جائے گا. میں تو یہ کہتا ہوں, نے کہا اسی سال. میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں, یہ مجھے کہنی نہیں چاہیے. آپ اس شخص کی بات کریں جو 3 نومبر کے بعد دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہ نہیں جائے گا. اور حد یہ ہے کہ یہ جب وائٹ ہاؤس سے نکلنا ہوگا اسے زبردستی نکالیں گے. اگر بات پہ بات آ رہی ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں. پاکستان دنیا کے 2 جماعتیں کٹھی ہو کے نکال دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے, چونکہ ڈے ٹو ڈے فارن افیئرز کو چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمارا سبجیکٹ بھی ہے. اب اس وقت جو کیپٹلزم ہے, جو ورلڈ کیپٹلزم, وہ بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے. امپیکٹس نیچے تک آ رہے ہیں. اب اس کا کوئی رستہ نہیں بن پا رہا. پہلے پکار یہ کیوں نہیں, پچھلے 30 سال سے کرائسس کی طرف ڈیکلائن ہے. اس ڈیکلائن میں اب یہ سارے کی ساری حکومتیں مجبور تھی کہ ان گروپوں کو دی جائے, جس سے میں بڑا حیران ہوں کہ جب وہاں پہ جنرل سروے ہوئے ہیں ابھی امریکہ میں, جو بائیڈن کی اس ڈیبیٹ کے بعد اور اس سروے کے بعد جو ٹرمپ کے ساتھ ہوئی, تو اس میں 28% لوگوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ٹرمپ کے حق میں, اور 72% لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بائیڈن اور ان کی پارٹی الیکشن جیت جائے گی. لیکن جب میں نے اس کو CNN پہ دیکھا تو 5 اور 6 کا مقابلے, 5 پوائنٹ ان کو دیے, 6 پوائنٹ اس کو دیے. 10 میں سے
ڈبیٹ پر ہی فیصلہ ہوگا. 4 پوائنٹ اور 1 پوائنٹ اس کو، یعنی 4-6 5-4 کا مقابلہ وہ دے رہے تھے. اب چونکہ CNN کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کو کیپٹلزم کیسے سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کیسے قبضہ ہے. اس کے بعد وہاں اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے کرونا کی لہر سے. آپ نے رائٹس تو پہلے دیکھ لیا امریکہ میں کیا صورتحال ہے اور لوگ کس طرح سے باہر آئے. اب کرونا اگر مزید وہاں پہ پھیلتا ہے اور اس کی آڑ لے کر الیکشن کو اگر کسی ڈیجیٹل طریقے سے کوئی ایپ بنا کر گھروں سے کرتے ہیں تو اس میں 100%، اس نے تو پہلے بھی اعلان کیا، وہ ٹرمپ کہہ دے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے. اب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی سچی بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرح کافی طرح پھنس چکی ہوئی ہے. وہ حالات کو مینج کرتے کرتے اس وقت جو CIA کا انٹرنیشنل رول ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ٹرمپ کے سے بھی وہ ہینڈل نہیں ہے، اور ان کے پاس اس وقت اتنا بڑا تھنک ٹینک نہیں ہے جو ان چیزوں کو سنبھال سکے. اکنامک کرائسس میں ہے. ہاں کا مطلب ہے کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہیں ان کو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سیکنڈ نہیں کر رہی، وہ زیادہ مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے. نہیں کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس اس کا چیزوں کو، اس کیپٹلزم کو دوبارہ کہیں اور سیٹیسائڈ کر کے کوئی ان بٹوین سسٹم نکالنے کی پالیسی بھی نہیں آ رہی، کیونکہ اس میں سرمایہ دار کمپرومائز نہیں کر رہا. وہ تو کہتے ہیں جب تک میں کورونا سے بالکل تندرست نہیں ہو جاؤں گا، میں نے تو اس میں تقریر بھی نہیں کرنی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے. اچھا وہ کرے گا، لیکن اس کے بعد اس نے اب جو سب سے بڑی صورتحال ہے کہ اس نے رزلٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا ہے کہ یہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہمیں نہیں، اب وہ اکیلا تو نہیں یہ کر رہا، اس کے ساتھ پوری ایک لابی ہے. وہ لابی جس نے لاسٹ ٹائم پہ اس کے لیے بڑی لابنگ کی. اب ورنہ آپ دیکھیں کہ وہاں کی ٹی وی اسٹیبلشمنٹ ساری ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے جس وقت ٹرمپ کا پہلا الیکشن ہوا ہے، جس وقت پریزیڈنٹ ہے، پوری دنیا کے تجزیہ کار، غیر جانبدار، ٹی وی چینل سب کہتے ٹرمپ نہیں ہوگا. ہوا، اس نے جو نعرہ لگایا تھا، ہم وہ کہہ رہے تھے، باقاعدہ 4 پوائنٹ تھے، میں ٹی وی پر کہہ رہا تھا، اکیلا ہمارا چینل تھا کہ یہی ہوگا. اس نے کہا فرسٹ امریکہ، دوسری دنیا ڈاپ کی. اس کی جو ایک اور اگر ہم ایک حوالے سے دیکھیں تو اس نے جس طرح سے وہاں پہ لوکل امریکنز کو جس طرح کو مینٹلی ایکسپلائٹ کیا، بالکل مودی کی طرح سے، وہ اس کی صورتحال دیکھو تو ان کی تقریباً ایک جیسی صورتحال ہے. اس نے ایک نئی فورس بنائی اور جو امیگرینٹس کے خلاف. افغانستان سے جائے گا؟ جی افغانستان سے جائے گا جو اس نے اعلان کیا ہے اس سال؟ نہیں، یہ ان کے پاس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی. افغانستان ان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس نے نہیں جانا، اور جائیں گے تو بارگیننگ ہوگی، ہولڈ ان کا رہے گا. ان کا دیکھیں وہاں پہ اوپیم مسئلہ ہے، رول چینج ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ اوپیم کا ہے وہاں پہ، اس کو نہیں وہ چھوڑا نہیں جا سکتا. انٹرنیشنل اس کے انکم اور چیزوں کو دیکھیں تو یہ جو ہے اس وقت وہاں کی صورتحال ہے. اگر وہ تبدیل ہوتا ہے ٹرمپ اس وقت اور یہ صورتحال آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اتنا بڑا امریکہ کو اکنامک کرائسس فیس کرنا پڑتا ہے جس کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. اس وقت پھر پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی، صرف پاکستان میں نہیں، پورے ورلڈ وائڈ. ہمارے پاکستانی سیاست میں اس وقت صدر ٹرمپ کا کوئی رول نظر آتا ہے یا ان کے اسٹیبلشمنٹ کا کہ پاکستان میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں انہیں جا رہے ہیں، یا میاں نواز شریف کا جو وہاں جو بھی میں نے بات کی ہے کہ کسی مسلمان ملک کے ذریعے ان سے بات کی ہے، وہ ایسا ہوگا تو رول رہے گا. سب سے بڑا پاکستان متاثر ہو سکتا ہے. سب سے بڑا ایشو نہ تو ان کے لیے نہ تو میاں نواز شریف ہے اور نہ یہ ہماری ریکویسٹ ہے. ان کے لیے سب سے بڑا ایشو سی پیک ہے. سی پیک کے حوالے سے یہ ایک پیج پہ ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں عربین کنٹریز بھی ہیں، دبئی، قطر، کویت بھی ہیں، اس میں انڈیا بھی ہے. اور اس کے بعد اس کے فیور میں کہ جس کو ایکسیس ملتی ہے وہ ایران ہے، وہ پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے بھی اس میں، اور بھی رشیا بھی چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے تو بہتر ہے، اور چائنا کو تو آپ کو پتہ ہے سارا اس میں رول ہے. اب یہ جو ایک کنفلکٹ ہے اس کے اندر وہ پاکستان کو ڈسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں پاکستان ڈسٹیبل کرنا. میاں صاحب، وحید عالم صاحب، اب آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک میں کافی بڑی کئی دفعہ حکومتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کریڈٹ پہ بھی بے تحاشا چیزیں ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر حکومت نہیں ہے، جہاں ہم جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ اس کے دوران وہ 4 سال مدت ہے، وہ 4 سال ہی رہے گی، ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے، تیسری دفعہ کوئی بنتا ہی نہیں ہے. صدر اوباما کا بیان موجود ہے، اس نے کہا کہ دل میرا بھی کرتا تھا کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک، اس کا جو صدر ہے سب سے طاقتور، کہ تیسری دفعہ ہونا چاہیے. کہ نہیں، ورنہ امریکہ ترقی نہیں کر سکے گا. یہاں آپ لوگوں نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بعد میں اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ جی اس شک کی ختم کر دے کہ بے شک جتنی مرضی دفعہ ہو سکتا ہے، کیا وہ نظام ٹھیک ہے یا یہ ہے؟ تو امریکہ سے جو الزام ہے آپ کے اوپر شاہین صبائی صاحب کا، وہ درست ہے؟ میں اب پوری طرح کلیئرلی آپ شاہین صبائی نے کہا کہ میاں نواز شریف امریکہ سے مدد مانگی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میری مدد کی جائے. پہلی بات تو یہ، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے مدد مانگی. یہ ہمارا ملک ہے، شاہین صبائی پر کیس کریں، وہ تو بہت بڑا. دیکھیے آنے والے دنوں میں ہوگا ایسا، اگر ایسا ہے تو میں نہیں تسلیم کرتا کہ انہوں نے مدد مانگی اس معاملے میں.
دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ساری، میں تو عجیب سا رنگ، مطلب قائد محترم میاں نواز شریف نے جو باتیں کہی ہیں، ہر آدمی یہ اس کو رنگ دے رہا ہے کہ یہ فوج کے خلاف، نو، فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے. آپ عدلیہ کو میاں صاحب مانتے ہیں نا؟ عدلیہ کو بھی مانتے، کوئی ہر فیصلے مانتے ہیں. بالکل آپ کے عدلیہ سامنے نے مانے ان کو کہ نائب وہ قرار وہاں دیا. تھے اور یہاں آئے، گرفتاری دی. انہوں نے عدلیہ نے ان کو نااہل قرار دیا ہے، تو پھر قائد کیوں کہتے ہیں؟ کیا کیا؟ نااہل قرار دیا. ہاں کس کو؟ میاں صاحب کو. ہاں تو ٹھیک ہے، تو وہ قائد نااہل کیسے ہو گئے؟ ایک پھر اتنی کیا ہوا؟ پارٹی، ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. یہ دیکھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی تقریر نہیں کر سکتا؟ یہ آزادی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین نہیں سکتی. لکھا ہے نہ- کنوکٹڈ آدمی تقریر پریس کانفرنس نہیں کر سکتا. نہیں نہیں کہیں نہیں لکھا. یہ لکھا ہے تو غلط لکھا ہے. پوری آپ دنیا نہیں MLA مانتی ہیں، اس کو. پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. پوری دنیا نہیں مانتی اس کو کہ کوئی ایسی بات ہو. یہ بات نہیں ہے کہ ان کا حق ہے، میرا حق ہے، آپ کا حق ہے، ہر آدمی کا حق ہے اپنی رائے کو دوسروں تک پہنچانا. وہ اپنی رائے حق کا استعمال کر رہے ہیں وہ والا. اور جہاں تک یہ تعلق ہے نا کہ ان کو کہہ دیا گیا، دیکھیں ایک تو بات یہ کہنا کہ وہ مجرم ہیں، وہ چلے گئے ہیں، کیس پینڈنگ ہے. کچھ کیسز میں ان کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا ہے دونوں طرف سے. ہم بھی گئے ہوئے ہیں ریٹ اس میں پٹیشن میں، اور وہ بھی گئے ہوئے ہیں پٹیشن میں. اشتہار کی جو کاروائی ہو رہی ہے، اشتہار لگ رہے ہیں، ڈور کا ڈھول بجا کے بتاؤ. سو بسم اللہ جی، لگائیں اشتہار لگائیں، کس نے کہا نہ لگائیں. لیکن یہ تو ایسے ہی ہے نا. دیکھیں پوری پاکستان میں مجھے بتا دیں کہ 6 مہینے کرونا رہا ہے، ہاسپٹل میں ایک بھی کسی نے آپریشن کیا ہے؟ تو وہاں بھی ایسے ہی تھا، کوئی نہیں کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے رپورٹس ان کی موجود ہیں بالکل. میں نے پتے کا آپریشن کرایا یہ کرونا کے دوران. ہاں ان کا اپنے یہاں کے کسی سے پرائیویٹ ہاسپٹل سے کرا لیا ہوگا، لیکن گورنمنٹ میں تو کسی کی جگہ بھی نہیں تھا. او پی ڈی نہیں چل رہی تھی. اب تو یہ وہ کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ کسی جگہ سے خبر آئی ہے، اگر آپ کا جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے اور دوسرا اس سے بڑا کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ کو کسی سمت میں اس حد تک لے جا سکتے ہیں کہ جہاں پولیس فیل ہو جائے، تو میاں نواز شریف فوراً آ جائیں گے. ایسا کوئی ہے خفیہ منصوبہ؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب تک ان کا آپریشن نہیں ہوتا اس وقت تک وہ نہیں آئیں گے. جب تک ڈاکٹر کلیئر نہیں کرتے وہ نہیں آئیں گے. ہم بھی وہ اگر آنا بھی چاہیں تو ہم بھی ان کے کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل نہیں آنا. پہلے اپنی صحت، اس کے بعد یہ دوسری باتیں ہیں. اور ایک جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں. اچھا کرونا پر بھی اپنی طرف دے دیں ٹیک، کیونکہ 5-6 منٹ ابھی رہتے ہیں. کرونا جو اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو آپ جلد سے جلوس کر رہے ہیں، تو وہ کیا ماریں گے لوگوں کو؟ مذہبی لوگ تو چلو وہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے. پچھلے دنوں آپ نے محرم آئے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں پھر یہ کیا بات ہوئی کہ مذہبی لوگ نہیں مانتے، عرس والے نہیں مانتے، وہ میلے والے نہیں مانتے تو ہم مان لیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ آپ کو سمجھدار لوگ ہیں. ہم پورے ایس او پی کے ساتھ جائیں گے. کیسے؟ پوری ماسک لیں گے، جو طریقہ کار جو اس کے لیے بچنے کے لیے ہے پریس کانفرنس میں ماسک اگر وہ ہم کر کے جائیں گے. وہ ہم کر کے جائیں گے اگر ایسا ہوا. لیکن میں ایک بات بتا دوں، یہ کرونا کا ڈرامہ بھی کرے گی یہ حکومت جو ہے. جھوٹ ہے، دیکھ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن کسی نے نہیں ماننا. یہ ڈاکٹر صاحب ملک میں حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ کوئی نہیں ماننا. پارٹیوں کو تو مجھے نہیں پتا کوئی کیا کرے یا کیا نہیں. اور یہ ایس او پیز کا میں دنیا میں لوگ مر رہے ہیں. جو ایک طالب علم کی حیثیت سے بتاتا ہوں کہ عام لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ what is the difference in between virus and bacteria and which kind of virus it is. کہ وائرس ہوتی ہے جو میوٹیٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، نہ اس کی میوٹیشن کا ابھی تک پتہ ہے، نہ اس کی اسٹرینتھ کا ابھی تک کوئی پتہ ہے. ابھی اس پہ بڑھ ریسرچ ہو رہی ہے. اور ہر وہ وائرس جو اگین انسان کے اوپر انفیکٹ کر سکتی ہے وہ کمزور وائرس ہوتا ہے. جیسے نزلے کا وائرس ہے، زکام کا وائرس ہے، اس کی ویکسین بن ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے. ایک دفعہ ہوا پھر ختم ہو گیا. پھر ٹرمپ نے یہی کہا جو آپ بات کر رہے ہیں، اس نے یہی کہا ہے، اس نے کہا اس سے زیادہ تو فلو. اچھا فلو سے ہر سال دنیا میں انفلوئنزا سے 60 لاکھ بندہ مرتا ہے، جس میں سے 6 لاکھ صرف امریکہ میں مرتا ہے. یہ کیلکولیٹڈ رپورٹ ہے یونو کی، آپ ہیلتھ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ ایک بڑا عجیب سا سبجیکٹ ہے، لیکن میری اپنی ذاتی ریسرچ اور میں نے اس میں بڑا سروے کیا، دیکھا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لاہور میں، صرف لاہور شہر میں 1.5 کروڑ میں سے کم از کم 50 لاکھ لوگ امیون ہو چکے ہیں. اب اس میں ہو چکا ہے، امیون ہو چکے ہیں، بالکل. میں اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ میں بالکل. اپنے بلڈ ٹیسٹ کرانے تھے، یہ لیب کی میرے پاس ابھی شاید گاڑی میں پڑے ہوں گے. مجھے کوئی میں نے سارا کچھ پریونشنز کی. میں نے جب اپنے بلڈ ٹیسٹ کیا مختلف، تو اس میں کورونا کا یہ آیا کہ میں امیون ہو چکا اور مجھے ہوا تھا، اور میں اس کو یعنی اس کے ٹیسٹ کے بعد یہ بھی ہے ٹھیک ہے، میری اسٹرینتھ آ گیا. تو میں اپنی ذاتی بات بتاؤں، ختم ہو گیا. اس کا مطلب مجھے ہوا، مجھے پتہ نہیں چلا. اور میں کسی کی کیا بات، اپنی بات بتا رہا ہوں. اس طرح بے شمار لوگ ہیں جن کو ہوا اور چلا گیا.
اب یہ جو ہے کہ بچنا تو انفلوئنزا سے بھی چاہیے، چھوٹی سی چھوٹی بیماری سے بچنا چاہیے، پیٹ درد سے بھی بچنا چاہیے. اب پاکستان میں اس حوالے سے نہ تو آج تک لاک ڈاؤن ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی امکانات ہیں. اب لاک ڈاؤن جس کو آپ کہتے ہیں، دکانوں کو بند کر دینا، 560 جگہ پر ہوا، کاروبار 568 وہ دکانیں بند تھیں، کاروبار بند تھے، سکول بند تھے، ادارے بند تھے، لیکن لوگ کھلے تھے. بھائی لاک ڈاؤن کا مطلب کہ اگر کمروں کو بند کرنا ہے تو لوگوں گھروں کو تالے لگا دو، لیکن لوگ اگر آپس میں مل رہے ہیں، اس طرح بیٹھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، آپس میں تاش کھیل رہے ہیں. مجھے ایک یہ بات انڈیا کو بھی سمجھائیں، امریکہ کو سمجھائیں. یہ ہم جو اپنے عوام کو بھی کہتے ہیں کرونا ختم نہیں ہوا، یعنی ہم تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا خطرہ کوئی نہیں. نہ نزلہ ختم ہوا ہے، نہ کرونا ختم ہوا ہے. اس کی یہ چیز، لیکن جتنا اس کا وہ ہیرسمنٹ اس کی پیدا کی گئی اور جتنا اس کو وہ اس کی انڈیا میں 1000 آدمی سے اوپر مر رہے ہیں ڈیلی. 1000 آدمی سے اوپر ڈیلی کو یہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ وہ اسے مرا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ روزانہ لاکھ لوگوں کو وہ بھی تو رہا ہے. 1 لاکھ آدمی اگر روز کرونا کا شکار ہوتا ہے تو ایسے ایسے نہیں ہو رہا ہے. پاکستان میں 1% کیجویلٹی ہے. ٹوٹل اگر آپ اس کو دیکھیں نا، ان دنوں میں کتنے بندے اس سے کرونا سے پھر تو آپ کہیں گے ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں. اور ایکسیڈنٹ نہیں میں کرونا سے اس مہینے کتنے 2 مہینے میں جام باق ہوئے ہیں، اور پینڈیمک کے دوران کتنے، اس کو آپ کمپیریزن کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اس کی کمپیریزن کر کے آپ رزلٹ یہ ماسٹر صاحب بتائیے کہ مثلا ہم نے جو بیماری پوری دنیا میں ریسرچ بیس ہے، ظاہر ہے کئی لوگ تو نہیں مانتے، ایسے لوگ موجود ہیں. بلکہ مجھے ڈاکٹروں نے 3-4 مہینے پہلے کہا کہ آپ اسپتال میں نہ آئیے گا. انہوں نے مجھے مہینہ لیٹ کیا. جب پوری دنیا مان رہی ہے، اور یہ پہلا یہ وائرس ہے جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیے، ہم ایسی باتیں کر کے لوگوں کو زیادہ انکریج نہیں کر رہے کہ وہ جو مرضی کریں اور اس کا شکار ہو جائیں. جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے، اس کو کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی. اور یہ جیسے نزلے زکام کی ہو جاتی ہے، فلو کی ہو جاتی ہے، وہ کافی ہو چکی ہے. مگر میں 2-3 چیزیں پہلے کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ حضرت نے بات کی عالم صاحب کی، جی، وہ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ہم تو ناتے توتے پاک اور شریف لوگ ہیں. ثابت تو نہیں نا ہوا، ظاہر نہیں، اس وقت تک. اب بات سنیے نا، ثابت ہوا. عدالت نے کہا نہ صادق ہے نہ امین ہے. آپ جیل میں، بات سنیے نا، آپ جیل میں نواز شریف کے متعلق عدالت نے یہ بھی کہا، میں نے بات میں کسی کو نہیں ٹوکا، could not bring any bright evidence against میاں نواز شریف. بالکل یہ بات غلط ہے. اگر میں نہیں بولا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات دیکھیں آپ مجھے بولنے دیں. اب یہی نیب اور یہی شہباز شریف صاحب اور وہ کہ جی اتنے عرصے میں منی ٹرانسفر ٹی ٹیز اتنے ارب 9 ارب آگے پیچھے، ان فگر کو چھوڑ دے. جو انڈینائبل ہے، اس کو انہیں ڈینائی نہیں کیا کہ آپ کی ویلتھ جو ہے یہ 8000 گنا بڑی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا یہ. اب یہ سمجھنے میں اس طرح سے ہے، ویلتھ کی بات ہے، ایک چیز کی بات ہے، 8000 گنا، 8000 گنا، دیٹس دا ڈفرنس. اوکے چلو ٹھیک ہے، آگے مطلب اخباروں کی اور وہ جو ٹویٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اقبال صاحب میرے پاس ایک گھر ہے اور ایک گاڑی ہے وٹ ایور ٹائم پہلے، آج میرے پاس 8000 گھر ہے، 8000 گاڑی ہے، 8000 فیصلہ کریں گی نا آپ، اور میں تو نہیں کر سکتا. اوکے ایگزیکٹلی، آپ بالکل صحیح کہیں. میں اس بات کو بھی کہتا ہوں، بائی دا وے میں پولیٹیکلی نیوٹرل ہوں، میں تو جو انفارمیشن ہے اس کو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جب عدالتیں کہتے ہیں آپ نے پروف کرنا ہے، تو جب عدالت میں جانے کا وقت ہوتا ہے باہر چلے جاتے ہیں. یہ سارا خاندان باہر کیوں پابند کر سکتی ہے وہ؟ نہیں، کیسے پابند کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیسے پابند کر سکتے ہیں؟ کیسے گئے باہر؟ ابھی آپ نے ان کا باہر جانے کا، آپ نے بھی انٹرو میں کہا تھا کہ مولانا کی وجہ سے گئے ہیں، کچھ اور بھی وجوہات ہیں. اس سے پہلے ریسٹ آف دا فیملی، جب بچے 8-9 سال کے تھے، 8-9 سال کے تھے تو 2-2, 5-5 ارب کے اپارٹمنٹس لیے ہوئے تھے. محترمہ آگے کہتی ہے پاکستان تو کیا باہر، کوئی ثبوت تو دینا ہمیں. بھیا یہ ہے وہاں رہ رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے، وہاں رہ رہے ہیں، درست ہے، لیکن وجہ سزا تو عدالت ہی دے گی نا. عدالتوں کا پھر نظام بدلنا پڑے گا، CRPC بدلنا پڑے گا، قانون سازی کرنی پڑے گی. شکریہ، کب بات کریں؟ شکریہ. نہیں، ہم میں نے تو بات بھی ایک جملہ مترجہ تھا، جواب ختم ہو رہا ہے. آپ
میں نے ایڈ کرنا تھا. کریں آپ جلدی ایڈ کریں پھر کریں. کورونا پہ اب آتے ہیں کیونکہ آپ نہیں نے ٹائم ختم ہو گیا نا. اچھا. وہ آپ نے میاں نواز شریف کی آپ کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے, ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ بڑے آدمی کو نہیں پکڑ سکتا, یہ کہتے ہیں آپ. بالکل. جی پلیز آپ یہ جی، سر بالکل. میں ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اتنے اثاثے بڑھ گئے, سب جھوٹ, یہ سب لفاظی ہے اس کی, شہزاد اکبر کی اور دوسرے لوگوں کی. جہاں تک ٹیٹیز کی بات کرتے ہیں, میری بات سنیں, بہت شکریہ. یہ 9-10 ٹیٹیاں نواز شباز بہت شریف شکریہ. کی پکڑ کے دے گیا. 1 کروڑ سے زیادہ ٹیٹیاں پاکستان میں آئی ہے. اس وقت راجو وقت قانون ہی یہی تھا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. وہ رہ گیا وہ گھر سے جو میں لاسٹ